بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کے بعد صفر المظفر کا یہ تاریخی مہینہ، جس میں اہل ایمان کو ملنے والی سعادتیں اور وہ عظیم برگزیدہ ہستیاں جن سے دین اسلام کو، شریعت مطہرہ کو دوام اور ترقی نصیب ہوئی، اور جن کے واقعات اور جن کے حالات اور جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ اور جادہ حق پر اپنے آپ کو مستقیم حق کے راستے پر اپنے آپ کو جمانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس پرآشوب اور پرفتن دور میں کوئی اگر یہ چاہے کہ وہ کوئی ایسا آسان طریقہ اختیار کرے کہ جس سے دینی مزاج، آخرت کی فکر اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی کامل محبت کے آثار اس کے دل میں اترنا شروع ہو، اور وہ اپنے اندر ایمان کی لذت اور حلاوت کو پائے، اور اپنی آخرت کی فکر کو کرتے ہوئے اپنی دنیا کو صراط مستقیم پر ڈالے، تو ان تمام تر فکر کا ایک آسان اور مثبت حل جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ صالحین سے محبت، ان کے واقعات، ان کے حالات کا مطالعہ، اور مطالعہ بھی صرف ایک دفعہ نہیں، مسلسل مکرر اور مستقل مطالعہ۔ یہ ایک ایسا مؤثر وظیفہ ہے کہ صالحین کی محبت، ان کے واقعات، ان کے حالات بندے کی طبیعت کے اندر ایمان کو، آخرت کی فکر کو، دین اسلام کی عظمت کو اور نفس کی برائی کو اور رضا الہی کی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی خوشنودی کے کام کے اقدار اور اس کی عظمت کو سہل انداز میں انسان کے اندر ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے اعتبار سے، یعنی جیسا مقام حضور علیہ السلام کا تھا اور جیسے حالات اس وقت چل رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ساری خدائی کی تربیت جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس میں سب سے بلند چیز جو تھی وہ انبیاء کے واقعات اور قصص تھے، جو آپ کے لیے استقامت اور آپ کے لیے مستقبل کے اندر کیے جانے والی اپنی حکمت عملی کے جو مثبت زاویے ہیں اس کو کشادہ۔ قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جس طرح پہلے بھی آیت ذکر کی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے سارے انبیاء کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ان واقعات کو سن کر آپ کے دل کو استقامت ملے اور دشمن کا رعب آپ کے دل سے نکلے، اور آپ کے درجے اور آپ کے مقام کے اعتبار سے آپ کے پاؤں استقامت کی طرف آئے، اور یہی حضور علیہ السلام کی وساطت سے قیامت تک امت کے وہ لوگ جو اپنی آخرت اور اپنی قبر کی درستگی چاہتے ہیں اور دنیا کے مکر و کید اور لالچ اور ہوس سے اپنے نفس کو بچا کر اللہ کی رضا کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور اپنے اندر صبر، شکر، تحمل، برداشت، ایثار، قربانی، شرم، حیا، امانت، سچائی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سہل اور مؤثر عمل یہ ہے کہ ہم صالحین کے واقعات کو مقرر اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنے مطالعے میں رکھیں، تاکہ ہمارے اندر اخلاقی ایمانی جرت پیدا ہو، تاکہ ہم نفسانی غلط خیالوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی رضا کے کام کی طرف لا سکیں۔ یہ ہے مقدمہ اس بات کا۔ صفر المظفر، اب قرآن مجید بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا 60% سے زیادہ حصہ انبیاء کے واقعات پر ہے، اور 40% کے قریب کا حصہ وہ احکام اور شریعت سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ کسی قانون پر عمل کرنے سے پہلے اپنے دل کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کسی عمل اور پہلے کے کسی نمونے کا وہ محتاج ہوتا ہے، تو لہٰذا انبیاء کے واقعات اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ یہ پتہ چل جائے اہل ایمان کو کہ یہی کام نبیوں نے کیا، یہی کام صالحین نے کیا، یہی کام نیک لوگوں نے کیا، اور یہی راستہ درست ہے، اور پریشانی کے حالات میں ان کی استقامت کی ان کا کردار کیا تھا، اور جب دنیا ان کے سامنے سج کر آ گئی
اس وقت انہوں نے اس کے مکر و کیب سے کیسے واقفیت حاصل کی اور اپنے آپ کو لالچ سے، ہوس سے اور انانیت سے، ریاکاری سے، خیانت سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف کیسے لے کر آئے، وہ تمام کردار، وہ تمام حالات، وہ تمام واقعات قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں، حضرت زکریا و یحییٰ کی صورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، حضرت ابراہیم اور پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و کردار کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے کردار ہے، ایک نمونہ ہے۔ انسان اسی کام کو ذرا آسانی سے کر لیتا ہے جو کام پہلے کچھ لوگ کر گزرے ہوں، تو وہ چیز ان کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ یہی چیز انبیاء، صحابہ، اہل بیت، صالحین کے واقعات، ان کے حالات کو مسلسل اس کو اپنے مطالعے میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلمہ، نماز، روزہ، استقامت، اخلاق، کردار، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ان کی محبت اور ان کے کردار کو سامنے رکھ کر۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یقیناً ہم سمجھ چکے ہوں گے کہ ان واقعات اور ان قصص کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا قرآن کریم سے میں نے عرض کیا، صفر المظفر اپنے تاریخ کے اعتبار سے اور تاریخ ساز، وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کو نیا رخ دیا اور بلکہ تاریخ پر وہ لوگ اثر انداز ہوئے اور خود وہ شخصیات تاریخ بنی، اور تاریخ اپنے تاریخ کے اندر اپنے تعارف میں ان شخصیات کی محتاج ہوئی۔ ان شخصیات، ان قد آور شخصیات جن کا سر یوں سمجھیے کہ آسمانوں سے جا کر لگتا ہے، ان عظیم اسلامی شخصیات کے جن کے کردار اور اخلاق عمر بظاہر ان کی بہت کم رہی، لیکن کردار اور اخلاق اور انسانیت کو دینے والے دستور میں وہ اتنے صف اول میں رہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی انسانیت اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے انسان ان کی سیرت، ان کے اخلاق کا محتاج ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز میں بھی یہ حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو شریعت پر رازم کرنے کے لیے ان کے راستے پر چلو جن پر ہم نے انعام کیا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے اور ہمارے عذاب سے بچانے کے لیے ان لوگوں سے بچو اور ان لوگوں کا تعارف لاؤ، ان لوگوں کا مکمل انٹروڈکشن کرو اور ان کے حالات پر غور کرو کہ جو ہمارے غضب کا شکار ہوئے ہیں، جن پر ہم نے عذاب کیا، جو ہماری راہ سے گمراہ ہوئے، اور ہمارے راستے میں مستقیم ہونے کے لیے اور ہمارے محبوب بننے کے لیے ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جو ہمارے محبوب تھے، ان کا کیا کردار تھا، ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا تعلیم تھی، جن کو انہوں نے اپنا کر ہمیں پا لیا اور ہم نے ان کے سر پر محبت اور سیادت کا تاج رکھا۔ یہی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلو ان کے راستے پر، سیدھے راستے پر چلو، اور صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہے جن پر ہم نے انعام کیا۔ صفر المظفر کے اندر یہی تاریخ ساز شخصیات، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ خود یہ شخصیات تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا کردار تاریخ پر اس قدر اثر انداز ہوا ہے کہ تاریخ جب تک ان کو اپنے دامن میں نہ لے، بلکہ ان کے دامن میں تاریخ پناہ نہ لے، تو تاریخ کی کوئی وقت نہیں رہتی، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میری مراد شیخ الاسلام سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا جیسی قداور شخصیت، جن کا عرس پاک، جن کا وصال مبارک اس صفر المظفر کے مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ صفر المظفر بڑا زبردست مہینہ ہے اور اس میں بڑے اکابر اولیاء اور صالحین کا ذکر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، جنہوں نے بر صغیر کے اندر لوگوں کی فکر کو، ان کی سوچوں کو تبدیل کیا، اور وہ سوچیں جو لالچ اور ہوس اور انانیت کی طرف غرق ہو چکی تھی، اس سوچ کو صراط مستقیم پر لایا، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا فرعون اکبر ملحد کے نے جو ایک جال بچھایا تھا، تو لوگوں کو اکبری فکر سے آزاد کر کے ان کو اللہ کا بندہ بنایا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ حضرت سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے مبارک کے اندر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواسہ رسول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عرس مبارک بھی صفر المظفر کے اندر آتا ہے۔ بر صغیر میں ماضی قریب کی ایک شخصیت کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا، اور 14 یعنی گزشتہ صدیوں سے جو قرآن و سنت کے ذریعے، اس بچے کو تھوڑا پیچھے کی، قرآن و سنت کے ذریعے جو تعلیمات چلی آ رہی تھی، اس کو آنے والی امت کے لیے قرآن و سنت کے رنگ سے اور قرآن و سنت کے پاکیزہ پانی سے
ان تعلیمات کو تازہ کیا اور چہرہ اسلام سے ہر قسم کی بدعات اور خرافات اور ہر قسم کی اہانت و اساءت کے گند کو اور اس کی دھول کو صاف کیا اور اسلام کی ایک تازہ صورت تعلیم کے ذریعے اور بڑی ترویج کے ساتھ آگے پیش کی، تو ماضی قریب کی وہ برگزیدہ نابغہ روزگار شخصیت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، ان کا عرس مبارک بھی یہاں پر۔ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام شخصیات پر چیدہ بات، کیونکہ یہ شخصیات خود اپنی جگہ پر ایک بڑی برگزیدہ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر کئی پی ایچ ڈیز کی گئی ہیں، ڈاکٹریٹ کی گئی، تو آپ اندازہ لگائیے، آپ اہل علم ہیں، تھوڑا سے اگر غور دیں تو اب آپ دیکھیے کہ جس پر تھیسس لکھا جائے اور جس پر پی ایچ ڈی کی جائے، اور پی ایچ ڈی ان کی شخصیت پر نہیں، پوری شخصیت پر نہیں، شخصیت کسی ایک گوشے پر کیا جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی ایک ایک شخصیت پر تخصیص اور تخصص کا یہ مقام ہو جائے کہ یونیورسٹیوں کے اندر طالب علم محنت کرتے کرتے ہار جائیں لیکن ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کی وسعت نہیں آتی، تو اللہ رب العالمین نے شخصیات کو کیسا برگزیدہ بنایا ہو۔ انشاءاللہ ان قریب 9 تاریخ کو، انشاءاللہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہم جو سالانہ درس قرآن کا پروگرام کرتے ہیں، اس میں سرکار امام ربانی مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارک پر ہم ایک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے درس نظام مصطفیٰ کے حوالے سے، اس میں مسجد شریف میں بھی انشاءاللہ اعلانات کر دیا جائے گا کہ جس میں ان شخصیات کے پاکیزہ پہلو سے ہم کس قدر درس حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح فیضان حاصل کر سکتے ہیں۔ آج صرف تعارف کے حوالے سے میں نے اپنی اور آپ کی توجہ کو بیدار کیا کہ دنیا کے غم چلتے رہیں گے، دنیا کے حالات چلتے رہیں گے، ہماری ہوس ہم سے کچھ آگے جا چکی ہے، ہم پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود کچھ اور طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ہوس نے دراصل ہمیں خائن بنایا، خیانت کی طرف لایا، لیکن یہ واقعات، یہ حالات، یہ سچے لوگوں کی زندگی جو قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ دستور حیات ہے، یہ نظام زندگی ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے جس کی طرف قرآن اور حدیث اور دین ہمیں بلاتا ہے۔ تو میں نے تعارف اپنے اور آپ کے لیے صرف اس لیے کیا ہے کہ دنیا کو ہم وہیں پر چھوڑ آئیں جہاں مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم نے چپل اتار دی تھی، اور آج ہم خالصتاً دین کے لیے ان شخصیات کے پیچھے اپنی توجہ کو لگائیں تاکہ ہماری الجھی ہوئی زندگی صراط مستقیم کی طرف آ سکے۔ اور ہم نے جو اپنے آپ کو ہوس اور لالچ کا شکار کر دیا ہے، جس کے پاس 2 ہے وہ 4 کی طرف جا رہا ہے، 2 پر بھی شکر نہیں کر رہا، جس کے پاس 10 ہے وہ 20 کی طرف جا رہا ہے، وہ اس پر بھی شکر نہیں کر رہا، تو یہ زندگی کی بے ضابطگی اور یہ بے اعتدالی کو اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو وہی طریقہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا اور ان صالحین کے واقعات۔ آج ہم مختصر سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت و رضوان، آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے، بس وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ داتا صاحب علیہ رحمت اور ان تمام بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے تاکہ ہم صرف مسجد تک مسلمان نہ رہیں، گلی کوچوں تک بھی ہمارا کردار اسلام کو ظاہر کریں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں بھی ہمارا کردار اسلام کو ظاہر کریں، ہم گاڑیاں کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے رانگ وے آ جانا، اپنی سہولت کے لیے کسی کے گھر کے آگے کچرا پھینک دینا، اور اپنی بے ضابطگی کے لیے جو کھایا کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دینا، یہ انتہائی درجے کی خود غرضی، جس نے گلی کوچوں کو خراب نہیں کیا، جس نے روڈ سڑک کو خراب نہیں کیا، جس نے محلوں کو خراب نہیں کیا، اس نے ہماری زندگیوں کے سکون کو برباد کر دیا، کیونکہ ہماری زندگیاں ہماری معاشرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارے اندر کا سکون ہمارے باہر کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے گھر کا سکون ہماری گلیوں کے ساتھ جڑا، اگر ہم گلی میں ٹھیک نہیں تو گھر میں بھی ٹھیک نہیں، ہم اگر سڑک پر چلتے ہوئے سواری پر درست نہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو اس طرح بنایا ہے، ہم مسجد میں جب درست ہوں گے، جب ہم گلیوں میں درست ہوں گے، جب ہم بازار میں درست ہوں گے، لوگوں کے گھروں کے آگے گاڑیاں پارک کر کے جمعے پڑھنے کے لیے آئے، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھنے آئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے صفوں کے اندر آئے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح آ گئے، وضو خانے پر کر کر وہاں سے پانی لوگوں کے منہ پر چھڑکتے ہوئے یہاں تک آ گئے، پتہ نہیں پہلی صف میں آنے کا کیا شوق ہے، کہتے جی پہلی صف میں نماز مقبول ہوتی ہے، میں نے کہا یہ حرام کام کر لیا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟
لوگوں کو اذیت اور تکلیف جو آپ نے دی، سڑکوں کے اوپر داڑھی ٹوپی ہمارے منہ پر ہو کر نماز کے لیے بھاگتے ہوئے ہماری موٹر سائیکل چلانے کا انداز، ہماری کار چلانے کا انداز، ہماری گاڑی چلانے کا انداز، ہماری گلی کوچوں کے اندر گندگی، یہ تمام چیز بتاتی ہے کہ ہم کتنے اچھے نمازی ہیں. اور یہ صرف ایک فارمولیٹی ہم پورا کر رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اس میں کوئی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی ہماری. ایک سن ہے، ہم ایک میت کی طرح ہیں، بس چلتے ہوئے آ جاتے ہیں، چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. نہ کوئی جذبات ہمارے اندر ہے، نہ کوئی حس ہمارے اندر ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. تو یہ زندگی کی بے ضابطگی، ہاں پیسہ کیسا کمانا ہے، دوسرے کو فریب کیسا دینا ہے، دھوکے کیسے دینے ہیں، غبن کس طرح کرنا ہے، کرپشن کس طرح کرنا ہے، ٹیکس کی چوری کس طرح کرنی ہے، ان تمام چیزوں میں ہم شعور ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، تو یہاں گزارنے کے تمام طریقے ہمیں آ گئے. خدا کو جواب دینا اور خدا کے حضور منہ بند کر دیا جائے گا، آنکھیں خود بولیں گی، ہاتھ خود بولے گا، پاؤں خود بولے گا، بدن خود بولے گا. یہ احساس میرے اور آپ کے اندر نہیں تھا، اس لیے ہم گلیوں میں ٹھیک نہ رہے، ہم دکانوں میں ٹھیک نہ رہے. دکانوں میں ہم نے بورڈ تو لگایا واللہ خیر الرازقین، لیکن سب سے بڑی ملاوٹ ہم نے خود کی ہے. ہم سب سے بڑے چور ضرور ثابت ہوئے ہیں. اگربتی ضرور لگائی ہے، تعویذ ہم نے ضرور لیا ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہو جائے، لیکن گاہک کو دھوکہ دینے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے ہم شٹر ضرور گراتے ہیں، شلوار کو آدھے گھٹنے تک ہم ضرور چڑھاتے ہیں، ٹوپی ہمارے سر سے کبھی نہیں اترتی ہے. نہ جانے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس فریب کے بغیر نہ دین مقبول ہے، نہ نمازیں مقبول ہے، نہ ممبر کی تبلیغ گویا کہ مقبول ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. ایک مردار میت کی طرح ایک دوسرے کے منہ کو نہ دیکھیں. جس طرح کاروبار کے لیے ہمارے چہروں پر ایک رونقیں آتی ہیں، اس طرح قبر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اندر ایک رونق آنی چاہیے. جس طرح کاروبار کی بات 10 سال کی بھی ہو اور مجھے اچھی بات ہے، کوئی بری بات، کاروبار دنیا کے اندر کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو اگر موقع ملتا ہے، لیکن وہ بنیادی ٹپس ہم نہیں بھولتے. تو قبر و حشر کو درست کرنے کے لیے انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے انسانیت کہاں پر چلی جاتی ہے. اس کے بغیر اللہ رب العالمین جل وعلا زندگیوں کی برکتیں نہیں رکھتا. ہمیں چاہیے کہ یہ تمام شخصیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ تمہاری اندر کی صفائی تمہاری باہر کی صفائی کے ساتھ. قلب جب تک صاف نہیں ہو سکتا جب تم باہر کے ماحول کو صاف نہیں کرو گے. وہ آپ دیکھتے ہیں مزاروں پر، کیونکہ ظاہر سے ہوتا ہے مزاروں پر تو وہ گلابی سیدوں کا راج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مولائی سید ہیں سید، لیکن چرچ کی اجازت دے رہے. عبداللہ شاہ غازی کے اوپر جو موجودہ سندھ کی حکومت نے جو ڈرامہ مچایا ہوا ہے، بنگڑے کر رہے ہیں، وہ شیعہ کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ تھے. میں نے کہا واہ، گھوڑے سے بات یہاں تک آ گئی ہے. سارے مزاروں پر قبضہ بھی صرف اس لیے کہ اپنی عیاشی وہاں پر کی جا سکے، اپنی عیاشی کے. ہمارے بلدیاتی کوئی بھی وزیر ہے میرے خیال میں، ان کی بیوی روزانہ آ کر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پر درس دیتی ہے. ہم نے انتظامیہ سے کہا ان کھٹملوں کو تھوڑی لگام دیجیے آپ، کہ یہ مزارات ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کے عقائد ایسے نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں میں صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. ہمیں گرد و نواح کے اندر اپنے حقوق، اپنے نظام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. باہر کی جو چیزیں ہیں جب تک اس کی تطہیر ہمارے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کڑے پہنے، جی ہم تو ہمارا باطن صاف ہے، مولوی تھوڑی ہے. میں نے کہا نماز پڑھنا مولوی ہونا تھا تو پھر تو ہر مسلمان مولوی ہے. سچ بولنا مولوی ہونا تھا تو بغیر داڑھی رکھ کر بھی ہر مسلمان مولوی ہے. شریعت پر چلنے کا نام مولوی ہونا تھا تو پینٹ شرٹ پہنا ہوا بچہ بھی مولوی ہے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، جو مسلمان ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. لیکن خواہ مخواہ کے ایک ڈرامہ مچایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہمارا باطن صاف ہے. پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے جناب، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں کی کیا ضرورت. میں اور میرا بدن میرا جسم، ہم جو چاہے کریں. تو اس قسم کی خرافات والے سمجھ لے تصوف ان بھنگڑوں کا نام نہیں ہے. تصوف پاؤں میں کڑے ڈال کر عورت مرد کا ناچنا اور بالوں کو کندھوں تک نیچے رکھنا اور ڈھول بجانا، چرس پینا، بھنگ پینا اور ملنگنیاں بن جانا اور مزاروں پر پڑا رہنا، یہ سراسر حرام باعث لعنت ہے. اس کا ولایت سے، ولیوں سے، تصوف سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. تصوف ہمیں ان بھنگڑے والے جاہلوں سے پتہ نہیں چلے گا. تصوف خالصتاً اپنی دنیا کو، دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کا نام ہے. اور اپنی دل کی دنیا تبدیل جب ہوگی جب وہ اخلاق مصطفیٰ کو اپنائیں گے، شریعت مطہرہ کو اپنائیں گے. اس لیے کہ باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے، داتا صاحب نے لکھا. اور ہمیں کسی جاہل، کسی چرسی، کسی موالی
اور اپنے ایجنڈے کے لیے جو مزاروں پر کوئی کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شریعت کے واقعی میں امام رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، صوفی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو صوفی کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا کہ جو خود اس مشرب کے امام ہیں۔ وہ یہ عورتوں کی طرح کمر تک بال رکھنے والے یہ فساق بدکار لوگ نہیں، وہ چرس بھنگرا شراب عورتوں مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے والے ملنگ اور ملنگینیوں کی اصطلاح نکالنے والے دین کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ حضرت امام ربانی جیسی شخصیات ہیں، وہ غوث اعظم جیسی شخصیات ہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی جیسی شخصیات ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں شریعت مطہرہ کا راستہ بتایا۔ تصوف کس کو کہتے ہیں، میں اس پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ وردہ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر ذکر کی ہے، جس پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام پھر انہی بات کے اوپر کر دیتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو بات ذکر فرمائی، میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 400 صدی ہجری ذکر کی گئی۔ آپ کی ولادت، کیونکہ آپ کی پوری زندگی آپ کی اسی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر واضح ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف تصوف نہیں بلکہ اہل سنت کے علم عقائد اور فقہ کے بھی امام رہے ہیں، شریعت مطہرہ کے بہت متبحر عالم رہے ہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے آپ سید السادات ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ طریقت کے اعتبار سے آپ جنیدی مشرب رکھتے ہیں، اس پر ایک تفصیل ہے صرف عرض کرنے کے حوالے سے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی سفر کے اندر گزاری، آذربائیجان، ترکستان، ماوراء النہر، بخارا، سمرقند، اور اس کے علاوہ ملک شام، دمشق، ایران کے علاقے، اس میں آپ نے نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کی، اساتذہ کو بنایا، جن میں آپ کے بڑے استاذوں کے اندر جن سے آپ نے اس کتاب کو بڑا استفادہ کیا ہے، کشف المحجوب شریف جو ایک مقدمہ ہے اس بات پر، آپ نے اس کتاب کے اندر جو مقدمہ کیا یعنی جو شامل کیا، اور آپ نے اپنے بڑے استادوں کا ذکر جو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کیونکہ داتا صاحب اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور صوفی اور مرشد بھی تھے۔ آپ نے اپنے استاد تصوف کی ایک بہت بڑی کتاب، آپ نے نام سنا ہوگا، رسائل قشیریہ۔ رسائل قشیریہ جس طرح حدیث کی دنیا کے اندر بخاری، مسلم، ترمذی یہ نام آتا ہے، تصوف عملی زندگی کا نام ہے، شریعت اقوال کا نام ہے۔ اقوال پر عمل کو تصوف کرتے ہیں۔ تصوف عمل ہے اور یعنی پریکٹیکل ہے، اور شریعت جو ہے وہ تھیوری ہے، اور عمل جو ہے وہ طریقت ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں شریعت بھی جو ہے، مختصر میں جلدی شرح کر دوں، شریعت بھی عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، جیسے شارع فیصل آپ کہتے ہیں، شارع قائدین، شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں۔ تو طریقت اور شریعت ان دونوں کا معنی راستہ ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ شریعت کہتے ہیں اللہ کی طرف جانے والا راستہ، طریقت کہتے ہیں اس پر دل سے چلنے والا راستہ، یعنی جب اس کی اللہ ہی کو حاصل کرنے کے لیے اور دل لگا کر اس کے اوپر تو شریعت راستہ اور طریقت دل لگا کر چلنا اور دل لگا کر اس راستے کو اختیار کرنا، یہ ہے طریقت۔ یعنی تمہاری نیتیں بھی اس کے ساتھ ہو کہ جو تم جس کے لیے چل رہے ہو وہ کون ہے، کس کو تم چاہ رہے ہو، کس کی رضا کو تم چاہ رہے ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے استاد محترم رسائل قشیریہ کے مصنف حضرت شیخ الاسلام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، جو تصوف کا ایک بہت بڑا نام، اور ان کی کتاب رسائل قشیریہ تصوف کے اندر وہ مقام رکھتی ہے جو حدیث کے اندر بخاری مقام رکھتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد محترم ہے حضرت امام ابو القاسم القشیری۔ اگر آپ رسائل قشیریہ کو ایک طرف رکھیں اور کشف المحجوب کو ایسے رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ رسائل قشیریہ کی دقیق اور مشکل بحثوں کا ترجمہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا سلیس ترجمہ، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی پوری شرح آپ کو کشف المحجوب میں نظر آئے گی۔ کبھی کشف المحجوب کو پڑھتے پڑھتے آپ کو یوں لگے گا کہ میں رسائل قشیریہ تو نہیں پڑھ رہا، یہ رسائل قشیریہ کو پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ میں کشف المحجوب تو نہیں پڑھ رہا۔ یعنی یہ دونوں کتابیں، کیونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جو اہل علم ملے ہیں بیٹھے، میں ان کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ 465 ہجری حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے، 465 ہجری۔ آپ سید السادات حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اوپر شجرے میں جا کر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سگے تایا زاد بنتے ہیں، کیونکہ حضرت حسن اصغر جن سے حضرت غوث اعظم کا سلسلہ مبارک چل رہا ہے،
وہیں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مبارک چل رہا ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی تعریف ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں اولیاء کاملین اور عرفاء محققین کا نام صوفی ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اولیاء کاملین اور عرفاء محققین. یہ خاص اصطلاح, اس انداز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی علمی ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا عرفان اور معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس علم میں قرآن و سنت کے بڑے غواص اور بڑے عالم ہیں, ان کے کردار اور ان کی ذات کو صوفی کہا جاتا ہے. صوفی جاہل کبھی نہیں ہوتا. ہمارے وہاں تو اصطلاح ہے نا, جو حج نہ کرے اس کو بھی حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں, داڑھی ہے تو حاجی صاحب کہہ دیا, کوئی بری بات نہیں. ہمارے وہاں یہ کہ جنہوں نے جناب جو داڑھی نماز پڑھے ان کو صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں, تو یہ عرفی طور پر تو صوفی آپ کسی بھی کہتے ہیں, جیسا کوئی بھی داڑھی والا آپ ان کو مولانا کہہ دیتے ہیں, لیکن مولانا تو ایک فن پر مکمل عبور رکھنے والی, سند ملنے والے شخص کا نام ہے. اسی طرح حاجی تو باقاعدہ اس حج کرنے کا نام. تو صوفی یقیناً کسی کو محبت میں تعظیماً کہہ دیا جائے مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بندہ صوفی نہیں ہو جاتا. صوفی تو خود ایک محقق کا نام ہے, جو قرآن و سنت کا بہترین عالم ہو. داڑھی تو اس کی علامت ضرور ہے, لیکن اصلی چیز اس کا وہ علم ہے کہ قرآن کی تمام باریکیاں اس کے سامنے ہیں, شریعت کے تمام علم اس کے سامنے ہیں. کیونکہ صوفی اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف بندوں کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے, خود راستے پر ہوتا ہے. جاہل آدمی تو خود خدا کو نہیں جانتا, وہ صوفی اور مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ گروہ باصفا اسی کے نام سے پکارا گیا, یعنی صوفی کے نام سے پکارا گیا. فرماتے ہیں ایک بزرگ نے کہا جس کی محبت, بڑی پیاری بات کی, فرمایا من صفى الحب فهو صاف ومن صفى الحبیب فهو صوفی. فرمایا جس کی محبت پاک صاف ہو, صرف اللہ کے لیے ہو, وہ محبت صافی ہے. صافی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس پانی کے اندر میل نہ ہو, کچرا نہ ہو, گندگی نہ ہو, اس لیے ہم کہتے ہیں چشمہ صافی, جس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے اور اس میں کچرا و گندگی بھی نہیں ہے. تو فرمایا ایسی محبت جو بالکل صاف ستھری ہو, صرف اللہ کے لیے ہو, غرض لالچ کی وجہ سے نہ ہو. فرمایا جس کی محبت پاک اور صافی ہو, اور جو دوست کی محبت میں بالکل غرق ہو جائے اور اس کے غیر سے بری ہو جائے, یعنی چاہے تو اس کی وجہ سے کسی کو چاہے, دور رہے تو اسی کی وجہ سے کسی کو دور رہے. فرمایا جس کی محبت صاف ہو اور اس درجے پر پہنچ جائے کہ اس کا اپنا کوئی دشمن نہیں ہوتا, اس کا اپنا کوئی دوست نہیں ہوتا, محبوب کی وجہ سے دوست ہوتے ہیں, محبوب کی وجہ سے دشمن ہوتے ہیں. فرمایا وہ صوفی ہوتا ہے. جو گراگ دے کر پوڑی باندھے وہ پگڑی ٹوپی پہن کر پیر تو بن سکتا ہے, پیر کہلا سکتا ہے, لیکن پیر کامل نہیں ہوتا. پیر کامل وہ ہوتا ہے جو خدا کے دشمنوں کو للکارتا ہے اور خدا کے دوستوں سے محبت کرتا ہے. بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کی ایک اور تعریف نقل کی ہے. فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا ابصرہ بعیوب نفسہ. فرمایا ایک تعریف تصوف کی یہ ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے. جس بندے کو اپنے نفس کے عیب نظر آنے لگے کہ لوگ مجھے چاہ تو رہے ہیں لیکن میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میرے اندر تو یہ بھی عیب ہے, میرے اندر تو یہ بھی عیب ہے, پھر بھی اللہ نے مخلوق کو میری طرف راغب کیا ہے اور ان سے میرے عیب کو چھپا کر رکھا ہے, اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو میرے گریبان سے گلیوں میں گھسیٹے. تو حدیث پاک خود حضرت امام جعفر صادق سے سند کے ساتھ داتا صاحب لیتے ہیں, اور کتنی بنیادی بات میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے. فرمایا من اراد بعبدہ, جب اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, فرمایا ابصرہ بعیوب نفسہ, تو اس کے عیب جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کی نظر کے اندر ابھار دیتا ہے. فرمایا ایسی باتیں جس کے اندر آنے لگ جائے تو فرمایا یہ تصوف ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, نہ. آپ فرماتے تھے امت کے اولیاء ابو بکر صدیق ہیں. آپ لکھ فرمایا امت کے مشائخ جو کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں لیکن صوفی ہیں, محبت سب سے کہتے ہیں لیکن حضرت مولا علی کو پہلا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ پہلا کہنا بعد میں کہنا ہے کوئی مزے کی بات نہیں, یہ عقیدے کی بات ہے. جو اس ترتیب کو بگاڑتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا, لیکن مرشد نہیں ہو سکتا, سنی نہیں ہو سکتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مبارک کتاب ہے جس میں آپ نے ٹھوک بجا کر لکھا ہے کہ اولیاء کا سلسلہ شروع ہی ابو بکر صدیق سے ہوا. فرما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت کے اولیاء کے سردار ہیں, ان کے بعد فاروق اعظم ہیں, ان کے بعد عثمان غنی ہیں, ان کے بعد سرکار
مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یزید کا آپ نے دبا کر رگڑا اس کتاب کے اندر لگایا ہے، مروان کی دبا کر آپ نے شامت اور گت لگائی ہے اس کتاب کے اندر، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے جو لوگ بھائیں بھائیں کرتے ہیں، میں نے کہا کس نام کے جعلی پیر بنے ہوئے ہو؟ کہتے نہیں ہم تو پیر ہیں، ہم تو مولویوں کی بات نہیں مانتے، ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تھوڑی سی شرم کر کے آپ جو پیروں کے پیر داتا صاحب کی آپ کتاب پڑھ لیجئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام حسین کے پاس آیا اور اس کو پیسے کی حاجت تھی، اور وہ آیا تو خود لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، آپ نے حضرت حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ گھبراؤ نہیں، تھوڑا رکو، تمہاری مدد راستے کے اندر ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت کچھ دیر گزرا تھا کہ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وقت ختم ہو گیا میرے پاس ورنہ میں عبارت پڑھتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار درہم حضرت امام حسین کو تحفے میں بھیجے تھے جس وقت وہ امیر المومنین بن چکے تھے۔ ان کو دیکھو مرچی لگتی، کہتے امیر شام، میں نے کہا امیر المومنین بولو نا، امیر شام کہہ کر ہم امیر المومنین ان کو کہہ کر ہم ناسبی نہیں ہو گئے، لیکن ان سے چڑھ کر تم رافضی ضرور ہو جاتے ہو، اس لیے کہ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ہم حضرت امیر معاویہ کی تعریف کر کے صرف ان کی صحابیت کی وجہ سے ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا کوئی یہ ترجمہ نہ کرے کہ ہم ان کو حضرت علی سے بڑا کہہ رہے ہیں یا حضرت علی سے بزرگ کہہ رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، کون ہے جو حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر کہے گا؟ بلا تشبیہ خود حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو وہ ذات ہیں کہ جن کا جوتا ہمارے خاندانوں میں سروں کے اوپر ہے، تو یہ حضرت علی کی شان ہے۔ لیکن حضرت سیدنا داتا صاحب نے لکھا کہ وہ ہزاروں درہم تحفہ حضرت سیدنا امام حسین کو امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جب بھیجا تو انہوں نے اس تحفے کو قبول کر کے اس غریب کی امداد کی۔ کچھ دن کراچی میں گام شاہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بڑا چیخا اس پر، میں نے کہا نہ پورا سید بننا ہے جیسے داتا صاحب سید تھے، چیخ و پکار والا سید نہیں بننا ہے، سید وہی بننا ہے جو سید اپنے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے، تو داتا صاحب تو سیدوں کے سردار ہیں۔ تو انہوں نے لکھا، کہتے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ کی منقبت کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے کہ ان کے تحفے کو امام حسین نے قبول کیا، تو امام حسین جس کے تحفے کو قبول کریں وہ شخصیت بھی تو باعظمت ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کی تھی حضرت امام حسن و حسین سے کہ میں نے آپ کو اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے شہزادوں کہ ایسا قیمتی تحفہ آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ تو حضرت امام حسن نے مسکرا کر فرمایا کہ معاویہ تم بھی سن لو، تم نے تحفہ بڑے لوگوں کو دیا ہوگا لیکن کسی عظمت والے نے تمہارا تحفہ قبول نہیں کیا ہوگا جتنے عظمت والے ہم ہیں، ہم سے بڑا بھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دونوں پوزیشنیں واضح ہو جاتی ہے۔ تو داتا صاحب کو پڑھنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے اخلاق درست ہوتے ہیں، جس سے ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور جس میں بھانڈ بھانڈ کی بولیوں سے بندہ جان چھڑا کر وہ بولی بولتا ہے جس کا وعدہ اس نے نماز میں کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور حق کہا گیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سیدنا داتا صاحب کے صدقے امت مسلمہ پر خاص فضل فرمائے، ہماری اس نماز کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک لطیفہ یہ بھی آتا ہے کبھی کبھی، داتا نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن داتا ہی کہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی شرک نہیں ہے، یہ آپ کی دماغ کی بیماری ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا، داتا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس پہ ساری تفصیلی موجود ہے۔ کہتے ہیں داتا اللہ کا نام ہے، میں نے کہا داتا تو اللہ کا نام نہیں لیکن مولانا اللہ کا نام ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب آپ ایک دوسرے کو مولانا کہتے تو شرک یاد نہیں آتا، لیکن داتا تو اللہ کا نام بھی نہیں ہے، یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، تو اس پر تو لہٰذا داتا گنج بخش علی حجویری، اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، جو ان کی محبت نہیں دراصل اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت کے تحت ہمیں ان کے دیے ہوئے قوانین جو قرآن و سنت کے قوانین ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی سلجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھا، لیکن جب بندہ داتا صاحب کو پڑھتا ہے تو جو بری بات ہے اس کو برا کہنا چاہیے اور جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے، لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے نہیں، خود عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔